أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الحاشمی الکریم. سارے بھائی درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. محترم بھائیو، بزرگ اور دوستو، قرآن کریم کی سورۃ الشمس آخری سپارے میں اس میں سے یہ آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. کذبت ثمود بطغواہا، قوم ثمود نے اپنی شرارت کے باعث پیغام صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. اللہ کی جو نشانی آئی تھی، معجزہ آیا تھا پیغمبر کا، اس کو جھٹلا دیا. اذ انبعث اشقاہ، جب ان میں ایک بدبخت ترین، اشقا شقی کی، اشقا اس میں تفضیل، جب ان میں بدترین بدبخت انسان اٹھا. اذ انبعث اشقاہ، اٹھا اللہ کی اس نشانی کا مقابلہ کرنے کے لیے، اس کو نقصان پہنچانے کے لیے. فقال لهم رسول اللہ، تو انہیں صالح علیہ السلام نے کہا. رسول اللہ سے یہاں مراد صالح علیہ السلام، رسول اللہ صالح علیہ السلام نے انہیں فرمایا ناقۃ اللہ وسقیاہ، اے میری قوم خبردار رہو، یہ اللہ کی نشانی اونٹنی اور اس کی جو باری مقرر ہے پانی پینے کی، خبردار رہو اس. فکذبوہ، لوگوں نے ان کو جھٹلایا. فعقروہا، اس اونٹنی کی اگلی ٹانگیں، کونچیں کاٹ ڈالی. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، پھر اللہ نے ان کو ان کے گناہ کی بدولت پکڑا، پلٹ ڈالا اللہ پاک. فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اور برابر کر ڈالا. ولا یخاف عقباہا، اللہ کسی کے انجام سے یا کسی کا تعاقب کرنے سے، پیچھا کرنے سے خوف زدہ نہیں ہوتا. حضرت صالح علیہ السلام کا آج ذکر کروں گا. صالح علیہ السلام قوم سمود کے ایک فرد. اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں سے صالح علیہ السلام کا چناؤ کیا، انتخاب کیا. قرآن کہتا ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے نبی بنا کر بھیجا. صالح علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو پیغام اصلاح دیا، اصلاح کا پیغام دیا، کیونکہ قوم سمود جو تھی یہ بھی قوم عاد کی طرح بت پرست، نت نئے بتوں کی پوجا کرتی تھی، شرک میں مبتلا تھی، اللہ کی ناشکر گزار تھی، اللہ کی نافرمان تھی. اور قوت و طاقت ایسی کہ یہ شروع میں تو گھر بناتے تھے مٹی کے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ شروع میں تو یہ مٹی کے مکان بناتے تھے، اور یہ مکانات اتنا عرصہ چلتے تھے جتنا عرصہ انسان کی زندگی ہوتی تھی. اور صالح علیہ السلام کی قوم نے بڑی لمبی لمبی عمریں پائی. پھر ایک وقت آیا کہ انہوں نے پہاڑوں کو، تنحتون الجبال، پہاڑوں کو کاٹ کر ان کے اندر مکانات بناتے تھے، اپنے آپ کو بڑے محفوظ سمجھتے تھے. صالح علیہ السلام کو اللہ پاک نے بھیجا کہ جائیں انہیں سمجھائیں، بت پرستی سے بعد آ جائیں، شرک نہ کریں، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. مگر یہ لوگ ماننے والے نہیں. پھر صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ لوگوں دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دھن دولت کی نعمت سے مالا مال کیا، سرسبز و شاداب کی باغات کی کثرت ہے تمہارے پاس، سیم و زر کی بہتات ہے تمہارے پاس، میوہ جات کی کوئی کمی نہیں، پھلوں کی کوئی کمی نہیں، اور پانی کی نہریں تمہارے دائیں بائیں رواں دواں ہیں جو تمہاری زمینوں اور کھیتیوں کے حسن و جمال کو دوبالا کرتی ہیں. یہ ساری چیزیں سمجھائیں، ایک ایک بات سمجھائی. مگر جتنا پیغمبر سمجھاتے گئے لوگوں میں اتنی نفرت بڑھتی گئی، پیغمبر جتنا سمجھاتے گئے لوگوں میں دشمنی اتنی زیادہ بڑھتی گئی، پیغمبر جتنا سمجھاتے گئے لوگوں میں اناد زیادہ پیدا ہوتا رہا. اور کہنے لگے لو صالح آپ تو وہ بندے تھے کہ جو ہمارے اندر مرجون قبل ھذا، اس سے پہلے آپ سے امید رکھی جاتی تھی، کیونکہ بڑے مخلصانہ انداز میں سمجھاتے تھے، لوگ ان سے رائے لیتے تھے، لوگ ان سے مشورے لیتے تھے. لیکن اللہ نے جب ان کا چناؤ کیا، نبی بنایا، تو کہنے لگے جی آپ ہم میں نبی بن کے آ گئے، ہمارے اندر سے اللہ نے آپ کو نبی بنایا، ہمارے اندر سے اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا.
پھر جو لوگ صالح علیہ السلام کو مانتے تھے، ان پر ایمان رکھتے تھے، ان سے پوچھتے تھے بھائی کیا تم صالح پر ایمان لاتے؟ انہوں نے کہا جی ہم تو ایمان لاتے، اللہ نے ان کو نبی بنایا۔ تو یہ پھر نافرمان، ناشکرے اور منکرین جو تھے یہ کہتے جو جس چیز پر تم ایمان رکھتے ہو ہم ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ خیر یہ سلسلہ باس، یہ فہم و تفہیم، یہ رشد و ہدایت کا پیغام، یہ دعوت و تبلیغ چلتی رہی حتیٰ کہ ایک وقت آیا جب ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح اس طرح کرو کہ تم کوئی نشانی، کوئی معجزہ ہمیں دکھاؤ۔ صالح علیہ السلام سمجھاتے تو رہے قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور اس کا ذکر یہ میں ابھی کرنے لگا ہوں کہ جب ان لوگوں نے ڈیمانڈ کی، مطالبہ کیا کوئی نشانی تو بتاؤ۔ یہ اس گلی گاؤں کے کنارے پہ ایک چٹان ہے، اس چٹان کے اندر سے ایک 10 ماہ کی گابن اونٹنی نکلے اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ بچہ جنم دے، پھر ہم تجھے نبی مانیں گے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری یہ منہ مانگی مراد پوری ہو جائے تو پھر ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا جی پھر ایمان لے آئے۔ علامہ ابن کثیر نے قصص الانبیاء کتاب میں لکھا کہ رات کو مصلی بچھا لیا صالح علیہ السلام نے، مصلی کی پشت پہ کھڑے ہو کر اللہ سے زاریاں کرنے لگے، اے اللہ میری قوم معجزہ مانگ رہی ہے، اے اللہ تو اپنے کرشمہ سازی فرما دے، کرشمہ گری فرما دے، اے اللہ اپنی قدرت کا شاکار دکھا دے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت کا شاکار دکھایا اور ایک چٹان کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کو نکالا جو بڑی موٹی تازہ صحت مند پلی ہوئی۔ صالح السلام کو فرمایا اس پتھر کو حکم دو، پتھر کو اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا، صالح السلام نے اشارہ فرمایا تو وہ پتھر پھٹا، اس پتھر کے اندر سے اونٹنی نکلی اور ان سب لوگوں جنہوں نے ڈیمانڈ کی تھی ان کی آنکھوں کے سامنے اس اونٹنی نے بچہ جنم دیا۔ اور صالح علیہ السلام نے فرمایا لوگو ناقۃ اللہ آیت لکم آیا، یہ اللہ کی اونٹنی، اس کو اللہ کی اونٹنی فرمایا اس عظمت کے لیے جو یہ بنتا تھا کہ انہوں نے چونکہ ڈیمانڈ کر کے یہ اللہ سے ڈیمانڈ کی تھی، مطالبہ کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کی نسبت کی کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ لکم آیا، تمہارے لیے اس میں بڑی نشانی ہے، یہ معجزہ ہے تمہارے لیے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب قائم کی ہے کہ ایک دن یہ چرے گی چراگاہ میں، تمہارے جانور نہیں چر سکیں، ایک دن یہ گھاٹ سے پانی پیے گی، تمہارے جانور گھاٹ سے پانی نہیں پی سکیں۔ یہ اتنی بڑی اور صحت مند پلی ہوئی اونٹنی تھی کہ جدھر جاتی تھی ساری چراگاہ کو ہڑپ کر جاتی تھی، جس گھاٹ پہ جاتی تھی سارا پانی پی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نشانی ان کے لیے مقرر فرما دی۔ یہ لوگ کچھ عرصہ تو برداشت کرتے رہے، صالح علیہ السلام نے جو ان سے فرمایا تھا کہ ایمان لے آؤ گے، نشانی آ گئی تو ایمان لے آؤ گے، نشانی آ چکی تو ان لوگوں نے ایمان نہ لایا اور کہنے لگے صالح بات سنو، تم کہتے ہو کہ جناب ایک اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، کیا ہم اپنے باپ دادا کے رسم و راہ کو، اپنے باپ دادا کی ریت کو، اپنے باپ دادا کے دستور زندگی کو، اپنے باپ دادا کے طریقے حیات کو چھوڑ دیں کہ وہ بت پرست لوگ تھے، بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے؟ کیا ہم سب بتوں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرنے لگ جائیں تیرے کہنے پر؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور صالح آپ جو ہمیں واضح و نصیحت کرتے ہیں، آپ دیکھ لو ہمارے پاس کیسی عیش، کیسی فراوانی، کیسے عمدے باغات، کیسے سرسبز و شاداب باغات، میوہ کی کثرت، پھلوں کی کثرت، نہروں کی روانی اور سارا زرق برق نظام زندگی ہمارے پاس موجود ہے۔ اگر ہم اللہ کے نافرمان ہوتے، اللہ سے کوئی دور ہوتے، اللہ سے کوئی بھاگ رہے ہوتے تو یہ ساری چیزیں ہمیں کیوں ملتی؟ اور آپ جو کہتے ہو میں اللہ کا نمائندہ ہوں، آپ جو کہتے ہو میں اللہ کا نبی ہوں، آپ کے ساتھ تو تعلق رکھنے والے غریب لوگ ہیں، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے کلاش لوگ ہیں، آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والے مفلس لوگ ہیں جو آپ پر ایمان لائے۔ اگر ہم اتنے ہی اللہ کے ناپسندیدہ ہوتے تو یہ ساری چیزیں دنیا کی یہ ہمیں کیوں ملتی؟ تو صالح علیہ السلام لوگوں کو سمجھاتے، لوگوں یہ خوش عیشی، یہ دنیا میں فراوانی اور یہ دنیا کی مال و دولت، سیم و زر کی کثرت، سرسبز و شاداب باغات کی فراوانی، یہ کوئی نشانی نہیں ہے کامیابی و کامرانی کی۔ یہ تو اللہ جس کو چاہے دے دے۔ اصل کامیابی و کامرانی تو آخرت کی کامیابی کامرانی۔ پر اس ترتیب پر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یہ جو اونٹنی اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر عطا فرمائی، یہ اونٹنی دودھ دیتی تو ساری قوم جو ہے وہ سیراب ہو کے دودھ پیتی تھی، رج کے دودھ پیتی تھی، پیٹ بھر جاتے تھے۔ مگر کیا کریں،
ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے اپنی لڑکیاں پیش کی ان کو کہ یہ میری لڑکیاں، یہ جس کے اوپر ہاتھ رکھو تمہارے حوالے کر دی جائیں گی، لیکن اس اونٹنی کا کام تمام کرنا، یہ جدھر جاتی ہے چر جاتی ہے سب کچھ، جدھر جاتی ہے پی جاتی ہے سارا پانی، اس کا کام تمام کرنا۔ تو قدار بن سالف نام کا ایک بدبخت، جس کا قرآن کہتا ہے اذ انبعث اشقاہا، ایک بدبخت ترین انسان اٹھا، اس نے اس عورت کی ڈیمانڈ کو پورا کیا، اور انہوں نے اونٹنی کی اگلی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر پچھلی ٹانگیں کاٹی، پھر یہ اونٹنی جب چیختی چلاتی ہوئی زمین پر گری تو انہوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر ڈالا، اور اس اونٹنی کا جو بچہ تھا وہ بھی چیخو پکار کرتا پہاڑ کی طرف بھاگ گیا، اور پہاڑی کے اوپر چڑھ کر اس نے 3 آوازیں نکالی بڑی خوفناک ترین۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اطلاع مل گئی کہ ان نافرمان بدبختوں نے اللہ کے اس معجزے کو، اللہ کی اس قدرت کے شاہکار کو قتل کر ڈالا، اونٹنی ذبح کر دی انہوں نے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور روتے ہوئے ان لوگوں کے پاس گئے، لوگوں تم نے بڑا ظلم کیا ہے، یہ ناقۃ اللہ کی اونٹنی، اللہ کی نشانی، تم نے اس کو ذبح کر ڈالا، اب یاد رکھو تم اپنے گھروں کے اندر ہوگے تو 3 دن تمہارے لیے خوش عیشی کے، 3 دن موج اڑا لو، 3 دن کے بعد تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آئے۔ اب صالح علیہ السلام نے یہ اطلاع ان کو دے دی، اور اس کے بعد اب کیا ہوا؟ فرمایا کہ اگلے دن ان سب کے چہرے زرد ہو گئے، پہلی نشانی نمودار۔ یہ جو فرمایا کہ 3 دن خوش عیشی کے کر لو، اس کے بعد تمہاری ترتیب آتی ہے، پہلے دن ان کے چہرے زرد پڑ گئے، دن ختم ہو گیا، اگلا دن آیا، اس دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، پھر اگلا دن آیا، ان کے چہرے کالے ہو گئے۔ اب یہ 3 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے ان میں نمودار کر دی کہ اب تمہاری گرفت آنے والی۔ اب جب رات آئی تو رات کو ایک چیخ زوردار قسم کی آئی، قرآن اس کو کہیں صاعقہ کہتا ہے، قرآن اس کو کہیں رجفہ کہتا ہے، قرآن اس کو کہیں صیحہ کہتا ہے، اور قرآن اس کو کہیں طاغیہ کہتا ہے۔ کڑکدار، لرزتی، کوندتی، گرجدار آواز میں وہ چیخ آئی، سب لوگوں کے کلیجے پھٹ گئے، جو جس حالت میں تھا اللہ جل جلالہ نے اس کو اسی حالت میں پکڑا اور تباہ و برباد کر کے اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ، قرآن کہتا ہے اللہ نے ان کو پلٹا ان کے گناہ کی وجہ سے، اللہ نے ان کو برابر کر دیا ان کے گناہ کی وجہ سے۔ اسے میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کی قوم کو عبرت کا نشان بنایا۔ وہ اللہ کے نبی کو جھٹلاتے تھے، اللہ کے پیغام کو جھٹلاتے تھے، مذاقیں کرتے تھے، کبھی ان کو کہتے آپ مسحورین میں سے ہیں، آپ جادوگر ہیں، کبھی کہتے کہ آپ کے اوپر کسی نے جادو کر دیا، کبھی آپ کو کہتے آپ جھوٹ بولتے ہیں، کبھی آپ کہتے کہ آپ ہی نبوت کے زیادہ مستحق تھے کہ ہمارے اندر سے آپ کا انتخاب ہوا۔ ہر قسم کی تان و تشنیع کرتے تھے، حقیر سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہ جب معجزہ بھیجا، اپنی قدرت دکھائی، تو اس پر صالح علیہ السلام پر کچھ لوگ ایمان لے آئے، اور بہت سارے لوگ جو جمہور تھے، جو جمہوریت تھی، وہ نافرمان، اللہ کی ناشکرے، ناقدرے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرنے والے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ بتوں کو شریک کرنے والے، اللہ نے ان کو تہس نہس کر دیا۔ اور میرے بھائی بزرگ اور دوستوں، یہ جتنے بھی سامان زندگی اللہ تعالیٰ اس انسان کو دیتا ہے، یہ تکبر کے لیے نہیں، اترانے کے لیے نہیں، اکڑنے کے لیے نہیں، شرارت کے لیے نہیں، شرانگیزی کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ اپنی یاد ان کو دلانا چاہتا ہے کہ مجھے یاد کرو کہ سب کچھ دینے والا میں ہوں، سب کچھ عطا کرنے والا میں ہوں۔ یہ جو تمہاری جیبیں پیسوں کے ساتھ بھری ہوئی موجود ہیں، یہ مال بھی میں نے تمہیں دیا، یہ بٹوے بھی میں نے دیے، یہ بینک بیلنس بھی میں نے دیا، جن ہاتھوں سے کماتے ہو یہ ہاتھ بھی میں نے دیے، جن پاؤں سے چل کر اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہو یہ پاؤں بھی دینے والا میں ہوں، جس دماغ سے سوچتے ہو یہ دماغ دینے والا بھی میں ہوں، اور جس دل میں تمہیں دھڑکن محسوس ہوتی ہے یہ دل عطا کرنے والا بھی میں ہوں۔ ان ساری چیزوں کا تقاضا یہ ہے کہ ایک اللہ کی بندگی بجا لو، ایک اللہ کی تابعداری کرو۔ اور نبی کہتے ہیں ساتھ ساتھ لوگوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی لوگوں کو یہی سمجھاتے رہے اور یہی بتاتے رہے، تو چند لوگ مسلمان ہوئے، چند لوگ گنتی کے، باقی سارے لوگ اللہ کے نافرمان نکلے، اللہ نے ان کو اپنی سزا کا مستحق ٹھہرایا۔ آج یہ جتنی خرابیاں ان لوگوں میں موجود تھیں اور وہ عبرت کا نشان بنے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور دوستوں، آج نبی علیہ السلام کی امت میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ساری چیزیں حضور کی امت میں موجود ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ
میری امت کو عام عذاب کی لپیٹ میں نہ لانا کہ عذاب آیا سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. اے اللہ ایسا نہ کرنا. اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرما اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اے اللہ میری قوم کی شکلیں تبدیل نہ ہوں. میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ وہ بنی اسرائیل یہودی, اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ تم نے ہفتے والے دن شکار پہ نہیں جانا, مچھلی کا شکار نہیں کرنا. انہوں نے ایک حکم کو ٹالا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین, تم ذلیل بندر بن جاؤ. رات کو اچھے والے انسان سوئے, اگلے دن اٹھے تو ذلیل بندر بنے ہوئے, دمیں ہلا رہے ہیں, جگتیں کر رہے ہیں اور شکلیں بنا رہے ہیں. اللہ کے لاڈلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے آج اس امت کی شکلیں تبدیل نہیں ہوئی, اس امت کی شکلیں نہیں بدل رہی. لیکن دیکھ لو کیا کیا حالات اس قوم کے اندر پائے نہیں جاتے, ان لوگوں میں کیا کیا حالات نہیں پائے جاتے. جہاں حکمران زناکار بن جائیں, جہاں حکمران بدماشی کا مرکز بن جائیں, جہاں حکمران زنا کی باتیں سر عام کریں, ٹیلی فونوں پہ زنا کی باتیں کریں, وزیر اعظم ہاؤس وہ زنا اور چکلا بنا رہے 4 سال تک. میرے دوستو اس قوم پر عذاب آنا تو یقینی بات کہ اتنا بڑا منصب جو زناکاری کا مرکز بن جائے اور پوری دنیا میں تش تش بام ہو جائے کہ یہ حکمران نہیں تھے, یہ تو زناکار لوگ تھے, یہ تو بدکار لوگ تھے, یہ تو بدماش لوگ تھے. اللہ پھر بھی اپنے عذاب کو کوڑا نہ برسائے. تو میرے دوستو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پاک کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے بڑے منصب کے اوپر جرائم ہوتے دیکھ کر بھی اللہ پردہ پوشی کر دیتے ہیں, اللہ درگزر کر دیتے ہیں, چشم پوشی سے کام لیتے ہیں. لیکن میرے دوستو ہم لوگ جتنے بھی ہیں ہم سب کو یہ عبرت جاننی ہے اور اس عبرت کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے. رات کو بھی توبہ, دن کو بھی توبہ, نفل پڑھ کے اللہ سے توبہ. استغفروا ربکم وتوبوا الیہ. لوگوں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو, لوگوں استغفار کرو, لوگوں اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش طلب کرو. بس اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کر دے گا, آخرت میں بھی کامیاب کر دے گا. لیکن ہمیں جرأت نہیں کرنی چاہیے, ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے, بڑائی کا بول نہیں بولنا چاہیے. یہ جتنے لوگ پیغمبروں کے مقابلے میں آئے, یہ ان کو قرآن کہتا ہے قال الملأ الذین کفروا, یہ لوگ کھاتے پیتے لوگ, یہ خوشحال لوگ, آسودہ حال لوگ, رفاعیت والے لوگ, خوش عیشی میں رہنے والے لوگ, یہ وہی لوگ تھے جو پیغمبروں کے مقابلے میں آئے. یہ وہی لوگ تھے جو پیغمبروں کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے. یہ وہی لوگ تھے جو شرک کرتے تھے. یہ وہی لوگ تھے جو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے. پیغمبر بیچارے وہ تو ڈراتے تھے. پیغمبر مسکین مخلوق ہوتی ہے. پیغمبر جو ہوتے ہیں یہ کوئی متکبر, جابر, ستمگر, ظالم لوگ نہیں ہوتے, یہ مسکین لوگ ہوتے ہیں. ہمارے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے دعا کر رہے ہیں اللہم امیتنی مسکینہ, اے اللہ مجھے تو مسکین کر کے دنیا سے مار. ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں اللہم امیتنی مسکینہ واحیینی مسکینہ. اے اللہ مجھے جب دنیا سے لے جائے تو مسکین بنا کے لے جانا. اے اللہ جب دنیا میں زندہ رکھے تو اے اللہ مجھے مسکین بنا کے دنیا میں رکھنا. جتنے پیغمبر تھے وہ مسکین بن کے رہے, مسکین بن کے دعوت دیتے رہے, مسکین بن کے لوگوں کی منتیں کرتے رہے, سماجتیں کرتے رہے, زاریاں کرتے رہے اللہ کی بارگاہ میں. اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما, راہ راست پہ ان کو لے آ, رشد و ہدایت کی دولت سے ان کو سرشار اور مالا مال فرما. لیکن جو متکبرین تھے وہ سرکش تھے, اکڑباز تھے, کسی کو اپنی افرادی قوت کے اوپر بڑا گھمنڈ ہوتا تھا. ہمارے پاس افرادی قوت زیادہ ہے, ہم پاپولر لیڈر ہیں, ہم بڑے شہرت والے نامور لوگ ہیں, ہماری بڑی افرادی قوت ہے. لوگوں یہ سب شیطانی چالیں, یہ سب شیطانی تدبیریں. لیکن یاد رکھو مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ایک تدبیر تم کرتے ہو, ایک سازش تم کرتے ہو, ایک منصوبہ تم بناتے ہو, ایک تدبیر میرا اللہ کرتا ہے. لیکن یاد رکھو اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں تمہاری سب تدبیریں ہیچ ہیں. اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں تم سب کمزور ہو, قسم پرسوں, بے سر و ساما ہو, بے مال و متا ہو. اللہ ایک اشارہ دیتا ہے کن فیکون, وہ چیز مارد وجود میں آ جاتی ہے. اس لیے تقاضا اس بات کا یہ ہے کہ ہم سب اللہ توبہ کریں, رات کو سوئیں, توبہ کے نفل پڑھ کے سوئیں اور سو اٹھیں, اللہ کا شکر ادا کریں, نماز ادا کریں, اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ ہمیں رائے مستقیم پر چلائے رکھ, اے اللہ سیدھے راستے پر چلائے رکھ. یہ اللہ سے توبہ داری کرتے ہوئے پھر اللہ سیدھی لائن پہ ڈال دے گا. کسی چیز پہ اترانا نہیں, کسی چیز پہ تکبر نہیں کرنا, اس لیے کہ اللہ پاک اس سے بڑے ناراض ہوتے ہیں. اللہ نے قوموں کی قومیں تباہ و برباد کر کے رکھ دی, ملیا میٹ کر کے رکھ دی, اور آج نشان عبرت بن گئی. یہ صالح علیہ السلام جب قوم تباہ ہو گئی پھر بیت اللہ شریف تشریف لے گئے تھے, وہیں آسودہ خاک ہو گئے. ایک مفسر نے لے لکھا
کہ بیت فلسطین تشریف لے گئے تھے، وہاں سودہ خاک ہوئے، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ عرب پیغمبر تھے، وہیں جلوہ افروز رہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو جان دے دی اور خانہ کعبہ کے پڑوس میں قبر بنی۔ اور یہ تبوک کے راستے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تشریف لے گئے، وہاں سے پانی بھرا، وہ آٹے گوندے اور ہانڈیاں چڑھائیں۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چلا یہ وہ قوم، یہاں سے وہ قوم گزری تھی جس پر اللہ نے اپنے عذاب کا کوڑا برسایا تھا، ساری ہانڈیاں الٹ ڈالو، یہ آٹا جو تم نے گوندا جانوروں کو کھلا ڈالو، یہ پانی جو تم نے استعمال کیا اس کا استعمال اب چھوڑ دو، اور جب بھی قوم سمود کے ان علاقوں سے گزرو سپیٹ کے ساتھ گزرو، توبہ استغفار کر کے گزرو، کہیں اللہ بھی تمہیں اس گرفت میں نہ لے لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔